بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عصر حاضر کے نام اور اسکالر، عظیم محقق، مفکر قرآن ڈاکٹر محمد صدیق سید کا خوبصورت مضمون، جس کا عنوان ہے منافقت کے نقصانات۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کی خدمت میں یہ مضمون پیش کریں، آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر اسلامی، علمی و ادبی، تحقیقی، فکر انگیز اور طنز و مزاح پر مبنی خوبصورت ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ تو سنیے ڈاکٹر محمد صدیق سید کا خوبصورت مضمون، جس کا عنوان ہے منافقت کے جسمانی و ذہنی نقصانات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے منافقت کے ذہنی و جسمانی نقصانات۔ منافقت یعنی دوغلا پن یا دوہری شخصیت، جہاں انسان کے اخلاق و کردار کو تباہ کرتی ہے اور وہ اخلاقی طور پر دیوالیہ اور دوسروں کے لیے ناقابل اعتبار بن جاتا ہے، وہیں یہ چیز اس کی جسمانی اور ذہنی تباہی کا باعث بھی بنتی ہے۔ منافقت کو قرآن کریم نے نفسیاتی بیماری قرار دیا ہے۔ نفسیاتی سائنس یعنی سائنس آف سائیکالوجی، جو نزول قرآن کے دور میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پر نہیں جانی جاتی تھی، وہ بھی آج قرآن کے اس بیان کو پروو کر رہی ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ منافقت ہے کیا، کیونکہ کچھ لوگ منافقت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں مگر نہیں جانتے کہ منافقت کیا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ منافقت کا مطلب ہے دوغلا پن، یعنی دل میں کچھ رکھنا اور دوسروں کو کچھ اور ظاہر کرنا کچھ اور، بتانا کچھ اور، سوچنا کچھ اور، کرنا کچھ اور، یعنی دوہری شخصیت جو لوگوں کو ان کا فائدہ ظاہر کر کے انہیں نقصان پہنچائے۔ فریب اور مکاری جس کا وتیرہ ہو، جو اوپر سے دوستی ظاہر کرے لیکن در حقیقت عملی طور پر دشمن کا کردار ادا کرے، ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، جس سے وہ فوراً پہچانا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کتنا بھی چھپائے، یعنی اپنی برائیوں پر، دوسرے لفظوں میں اپنی منافقت پر جتنا چاہے پردہ ڈالے، لیکن ننگا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ میرے پیارے سننے والوں اور دیکھنے والوں، منافقت دل کا وہ مرض ہے جو انسان کی شخصیت اور اس کے کردار کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ منافقت یا دوغلا پن انسان کے دماغی خلیے یعنی سیلز تباہ کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ سوچنے سمجھنے کی
صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر درست سمت میں سوچنے کی صلاحیت جاتی رہتی ہے۔ کسی انسان کا مثبت طرز فکر سے محروم ہو جانا بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ اگر منافقت کی ان تباہ کاریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آئیے دیکھیں کہ نبی مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو 4 نشانیاں بتائی ہیں وہ کہیں ہم میں تو نہیں پائی جاتی۔ وہ 4 علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ نمبر 4، اگر جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی علامت بھی آپ میں پائی جاتی ہے تو اسے فوراً نکال باہر پھینکیں اور منافقت کے نقصانات سے بچ جائیں۔ ایک بہت بڑا ذہنی اور جسمانی نقصان جو قرآن حکیم نے بتایا ہے وہ ہے منافق ذہنی اور جسمانی طور پر انتہائی سست اور کاہل ہو جاتا ہے۔ اپنی اس تباہ کن سستی کے باعث اپنے ہی کئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ قرآن کریم کی 4 سورہ نساء کی آیت 82 میں فرمایا گیا ہے کہ جب کسی بھی کام کے لیے اٹھتا ہے، اپنے کسی فریضہ کی ادائیگی کے لیے اٹھتا ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، تو انتہائی بے دلی، انتہائی مردہ دلی کے ساتھ رہ رہا کر، اور کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے تو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے، جبکہ مومن کا ہر عمل اللہ کے کسی حکم کو بجا لانے کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ اس کے بدلے اپنے مومنوں کو سربلندی عطا کرتا ہے، اور منافقوں کو ان کی منافقت کی سزا اس نے جہنم کا سب سے نچلا گڑھا بتائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مومنانہ زندگی گزارنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔